ہم کسی طبقے کو برا بلا نہیں کہہ سکتے اور ہمیں یہ کہنے کا حق بھی نہیں ہے، ہمیں یہ کہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ وہ ایک پیر صاحب تھے، آپ کو بڑے مزے کا واقعہ یاد آ کے لوگ ان سے جا کے دم درود کرواتے ہیں، بہت بڑے وہ اللہ کے پیر بنے ہوئے، اللہ ہی جانے وہ پیر کیسے ہیں، کیونکہ جو پیر ہوتا ہے اس کے منہ سے اتنے برے الفاظ تو کبھی نہیں نکل سکتے۔ وہ پیر صاحب جی خطاب کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، جاؤ اور کعبہ کا طواف کرو اور اگر تمہیں کوئی ذکر نہیں آتا تو دیوبندیوں کو گالیاں دو، دیوبندیوں کو گالیاں دو۔ پھر یہ کیسے پیر ہوئے؟ پیر ایسے تو نہیں ہوتے، ان کی زبان پر تو صرف ذکر ہوتا ہے، ان کے حلیے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اور پیر کیا، یہ پیر لفظ کیا ہے؟ اللہ والے ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، ہم تو کوئی نہیں کہتے یہ وہابی ہے جی، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ تو انہوں نے کہا جی دیوبندیاں نو گالیاں دو پھر دیو سارے پیران نو مننے والے عقیدے اتنے اچھے نا، اپنے کسی کے پیچھے لگ کے اپنا عقیدہ نہ اپناؤ۔ اللہ نے سب سے بڑی کتاب بھیجی ہے، قرآن بھیجا ہے، محبوب اپنا بھیجا ہے، اس نے رستہ بتایا ہے، اس نے قرآن کو پڑھ کے ہر ایک الفاظ کی تشریح کر کے بتایا ہے، اور اللہ نے عقل دی ہے کہ اس عقل کو استعمال کرو اور اس رستے پہ لگ جاؤ جو رستہ میرے محبوب نے دکھایا ہے، جس کے لیے قرآن میں صراط مستقیم آیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، ہم شیطان کو گالی نہیں دے سکتے۔ وہ جو واقعہ کربلا تھا، ہمیں بھی بہت دکھ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو وہاں جو ہے انہوں نے ان کے ایک پیس کر دیا تھا، پورا کنبہ وہ ذبح ہو گیا تھا، پانی نہیں تھا دیا، بہت دکھ ہے ہمیں۔ لیکن دوسری طرف بھی مسلمان تھے، ہم جی وہ سٹیٹس لگا دیتے ہیں محرم کے مہینے میں فلاں لانتی، ہمیں کیا حق ہے؟ اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، تو اگر لعنت بھیجنی ہے تو پھر خود پہ ہی بھیج لو، کیونکہ اگر انہوں نے ان کے نواسے کا جو ہے سر کاٹا تھا اور انہیں زخمی کیا تھا، تو ہم نے نمازیں چھوڑ کے زبان کینچیوں کی طرح چلا کے اخلاق کو انتہائی گندا کر کے اپنے محبوب کے دل کو زخمی کیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زخمی کیا ہے۔ کسی فرقے کو برا نہ کہو، لیکن اپنی عقل کو استعمال کرو۔ آپ کی عقل آپ کو کیا کہتی ہے؟ دیکھیں اس مہینے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول مسند روایت ہے، جس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، یہ غم کا مہینہ ہے، صحابہ بے ہوش پڑے تھے، عمر نے تلوار کھینچ لی، جس نے کہا میرے محبوب اس دنیا سے چلے گئے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ ابو بکر بے ہوش ہیں، عثمان پہ غشی طاری ہے، علی مجنوں کی طرح گھوم رہے ہیں، اور یہ تو غم کا مہینہ، اور آج ہم گھر کو جھنڈیوں سے سجا کے ماتھے پہ پٹیاں باندھ کے سٹیٹس لگا کے عاشق رسول کہلاتے ہیں، تو ہم وہ عاشق نہیں ہیں۔ محفلیں لگاؤ، پورا سال لگاؤ، ساری زندگی لگاؤ، نمازیں پڑھو، تلاوتوں کی آوازیں آپ کے گھر سے آئیں، تب جا کے آپ عاشق بنیں گے۔ عشق کی ابتدا یہاں سے ہوگی، تو انتہا پہ جب پہنچو گے تو لوگ تمہیں عاشق خود کہیں گے۔ تو ہم نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پہ کہا کہ میں نے انسان کو یہ چیز بھی دی، یہ چیز بھی دی، لیکن احسان نہیں کہا، تو محبوب کو دے کر احسان کا لفظ کہا ہے، تو ہمیں اس احسان کا بدلہ بہت اچھے سے چکانا چاہیے، بہت اچھے سے نمازوں کو ادا کرنا چاہیے، روزے، حج کی تو طاقت ہر کسی میں نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی حج ہے، اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لینا حج ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے میں یہ حج روز کر لیتی ہوں، ویسے تو آنکھ کھلے نہ کھلے، لیکن میں اس نیت سے اٹھ جاتی ہوں کہ میں اپنے ابو جی کو صبح دیکھ لوں گی، امی تو ویسے ہی نظر آ جاتی ہیں، میں اپنے ابو کو صبح دیکھ لوں گی، یعنی یہ ہمارا، میں اس نیت سے روز اٹھتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں ہر بچی یہ نیت کر لے، وہ تو پتہ نہیں اللہ کب مال و دولت دے گا اور کب ہم اس کا گھر دیکھنے جائیں گے، لیکن گھر بیٹھے بیٹھے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب مل رہا ہے تو روز کریں، اپنی نمازیں پختہ کر لیں، روزوں میں پابندی کریں، کوئی روزہ نہ چھوڑیں۔ سب سے جو اچھی چیز ہے
سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ آپ کا اخلاق ہے کہ آپ اپنا اخلاق اچھا کر لیں، آپ اپنی زبان اچھی کر لیں۔ یہ روز لڑائیاں ہو رہی ہیں، کسی نے یہاں سے راستہ بند کر دیا، کسی نے یہاں سے بند کر دیا، جی راستہ بند ہو گیا، لڑائی گالم گلوچ سب ہوتا ہے سڑکوں پہ۔ تو اتنا سا راستہ آج دینے میں اتنی تکلیف ہے، تو یہ جو اتنی جائیداد اکٹھی کی ہے، چلیں یہ حق ہے ہمارا، لیکن اتنی جائیدادیں اکٹھی کی ہیں تو قبر تو ہمیں اتنی ہی میسر آنی ہے۔ تو اگر آپ اپنی اولاد کے لیے جائیداد جمع کر رہے ہو تو وہ قبر میں آپ کا ساتھ نہیں دے گی، وہ کہے گی مجھے کیا پتا تم کون ہو، میرے اعمال آج میں بچ جاؤں۔ جس کے لیے اولاد یہ جائیدادیں اکٹھے کر رہے ہو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے، تو بہتر یہی ہے کہ آج اپنے اخلاق اچھا کر لو۔ اور پتہ ہے ایمان کی 70 سے زیادہ شاہیں ہیں، اور سب سے آخری درجے کی جو شاہ ہے، آخری درجے کا وہ جو ثواب ہے وہ ہے کہ راستے سے کسی ایذا دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ یعنی کوئی پتھر پڑا ہے، آپ کو لگتا ہے یہاں سے کسی کا پاؤں لگے گا وہ گر جائے گا، کوئی درخت کی ٹہنی نیچے آ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کسی کے منہ پہ لگے گی زخمی کر دے گی، آپ کو پیچھے کر دیں، بجائے اس کے کہ ساری دنیا دے کنڈے گرنڈے کٹھے کر کے سڑک پچ رکھ دینا، نہیں ٹھیک ہے سارے اتھے آ کے گرو، یہ اخلاق ہیں ہمارے۔ تو یہ رستے نہ بند کیا کرو، اور سب سے بڑی چیز آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے ہمسایوں کا آپ پر بہت زیادہ حق ہے، جیسا کہ آپ کی اپنی اولاد کا حق ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے محبت قائم ہوتی ہے، رشتے بن جاتے ہیں، خون کے رشتے، یہ نہ کہو خون کے رشتے، جی خون کے رشتے محبت کے ہوتے ہیں، پیار کے ہوتے ہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے ہمسائے سے محبت سے بات کر لی، کوئی اچھی چیز بنائی تو اس کے گھر بھیج دی، یہ کیسے اس کے دل میں آپ کے لیے عزت بن جائے گی، ایک محبت کا رشتہ بن جائے گا، آپ کل کہیں مشکل میں ہوگے وہ آپ کے کام آئے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کریں، کیونکہ ہم اس بات سے تو رہ گئے ہیں کہ ہم ساری رات نوافل پڑھتے رہیں اور سارے دن روزے رکھتے رہیں اور زبان سے اللہ اللہ کریں، تو اتنے کون کرے گا؟ بلکہ ہم یہ چیز نہیں کر سکتے، لیکن میں کہتی ہوں اور چاہتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ ہم سب چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کر لیں، اخلاق، نماز، روزہ، یہ بہت زندگی میں بہت زیادہ تھوڑی 5 وقت کی نماز، یعنی 10-15 منٹ ایک نماز کو دینے ہوتے ہیں، اگر 24 گھنٹوں میں دے لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو جو باتیں ہم نے کہی ہیں، جو سنی ہیں، جو پڑھی ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس سے تبلیغ کرنے کی، آگے پھیلانے کی، لوگوں کو بتانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو وقت کا پابند بنا دے، اس کی سب سے پہلے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔